کیا آپ جانتے ہیں کہ قتل کرنا جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں صرف 5 باتوں کے علاوہ کسی کو ناحق قتل کرنا اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناحق قتل کرنے والے کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگی۔ انسان بحیثیت انسانی انتہائی محترم مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، انتہائی خوبصورت جسم، ساخت اور شکل عطا فرمائی، رشتوں سے سجدہ کروایا اور دنیا جہاں کی نعمتیں اس کی خدمت اور فائدے کے لیے پیدا کیں۔ لہٰذا ہر انسان کی عزت، مال اور جان لائق احترام اور قابل حفاظت ہے۔ انسان خود اپنے اس مقام و احترام کو ضائع کر دے، چنانچہ درج ذیل چند صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں انسان کا خون کافر ہی کیوں نہ ہو بہانا ہرگز جائز اور صحیح نہیں۔ پہلا، اسلام قبول کر لینے کے بعد مرتد ہو جائے۔ دوسرا، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کرے۔ تیسرا، کسی دوسرے انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے اور معروف قانونی طریقے سے اس کا جرم ثابت ہو جائے۔ چوتھا، اللہ کی زمین پر فساد برپا کرے، مثلاً ڈاکے ڈالے، لوٹ مار، رہزنی کرے اور اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے۔ پانچواں، دین حق قائم کرنے کی مخالفت کرے اور اسے قتل کیے بغیر بات نہ بنتی ہو۔ قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی قتل شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ انسانی قتل کے خوفناک اور خطرناک انجام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے کسی انسان کو جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔ انسانی قتل کتنا بڑا جرم ہے، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی ہے کہ فرمایا، 7 قسم کے تباہ کن گناہوں سے دور رہو۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہو، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، دوران جہاد جان بچا کر بھاگ جانا، سیدھی سادھی اور پاک دامن مومنہ خواتین پر زنا کی تہمت لگانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی جان کو قتل کرنا۔ ایک عام انسان کا قتل سنگین جرم ہے اور کسی معدہ یا ذمی کا قتل اس سے زیادہ بڑا اور خوفناک و خطرناک جرم ہے۔ معاہد اور ذمی دراصل اس کافر کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت اور اسلامی ملک کا قانونی شہری ہو، یعنی وہ غیر مسلم جو کسی مسلمان ملک میں اس دستوری عہد کے تحت زندگی گزار رہا ہو کہ وہ اسلامی حکومت کا جزیہ ادا کرے اور اسلامی حکومت اس کی جان و مال حفاظت اور آبرو کا محافظ ہوگی۔ معاہدہ کے لفظ میں لغوی عموم کے اعتبار سے وہ غیر مسلم بھی داخل ہو سکتا ہے جس کا کسی مسلمان کے ساتھ ذاتی سطح پر یا قبیلے اور برادری کی سطح پر امن کا معاہدہ ہو، یا وہ مسلمان حکومت سے امن کا پروانہ لے کر اسلامی ملک میں داخل ہو، مگر ایسے شخص کو فقہا کی قدیم اسلام میں معاہد نہیں بلکہ حلیف امن کہتے ہیں، مگر یہ معاہد ہی ایک جدید شکل ہے۔ معاہد اور ذمی کا خون معاہدے کے پاس اور احترام کی بدولت عام انسان سے کہیں زیادہ قابل حفاظت اور محترم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے کسی معاہد کو معاہدہ ختم ہونے سے پہلے قتل کر دیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جس کسی نے معاہد کو قتل کیا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی دوری سے پائی جاتی ہے۔ ذمی اور معاہد
چونکہ اسلامی حکومت کے شہری ہوتے ہیں، اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے جان، مال اور عزت کی حفاظت اسی طرح کرے جس طرح ایک مسلمان شہری کی جاتی ہے۔ اس لیے بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کے قاتل کے لیے زیادہ شدید سزا کی خبر دی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو قتل کر دیا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی، جبکہ جنت کی خوشبو 70 سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، حرمت والا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، حرمت والا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا، حرمت والا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر آپس میں اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت ہے، اور بالخصوص تمہارے اس شہر کی حدود میں اور اس مبارک و مقدس مہینے کے دوران۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ، تو کس قدر پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنے اونچے مقام والا ہے اور تیری حرمت کس قدر زیادہ ہے۔ اس کے باوجود قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، مومن کے مال اور خون کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرے اس مقام حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس جہنمی فعل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔